السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینل منتہا سہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول میری راہیں تیرے تک ہے۔ اگر شادی کرنی ہی نہیں تھی تو اس اسٹیج تک لے کے ہی کیوں آئے؟ وہ دہاڑا تھا جبکہ سامنے کھڑی لڑکی بری طرح سہمی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ اس وقت اس دیوانے کے ساتھ ایک پہاڑی پہ کھڑی تھی۔ سرسراتی ہوائیں ان دونوں کو چھو کے گزرتی جسم میں کب کبھی طاری کر رہی تھی۔ پلیز حشام، میری بات کو سمجھے، یہ ممکن نہیں، گھر میں بارات آئی ہے، مجھے جانا ہوگا، پلیز جانے دے، میری مورے، میرے پلار کا سر جھک جائے گا، وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ کشف اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ گئی۔ وہ بے بسی اور اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں سختی سے ہاتھ پھیرتا اسے ایک کرب سے دیکھنے لگا۔ نہیں کشف، محبت کے رستوں میں چلتے چلتے اتنی دور تک آنے کے بعد بنا منزل پائے واپس لوٹنے والوں میں سے حشام سلطان ہرگز نہیں۔ اس کی سخت گیر آواز میں کشف کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اسے حشام کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے پترائی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ اس وقت اسے لیے کافی اونچی پہاڑی پہ کھڑا تھا۔ بنا سوچے سمجھے سر نفی میں ہلا دے وہ پیچھے کی جانب الٹے قدم لیتی بھاگنے لگی تھی کہ لڑکھڑا گئی اور بری طرح لڑکتی پھڑکتی اس پہاڑی سے گرنے ہی لگی تھی کہ حشام نے فوراً آگے بڑھتے اسے بازو سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ایک پل کو اسے لگا اس نے کشف کو کھو دیا۔ اب اسے خود سے لگائے وہ گہرے سانس بھر گیا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ ابھی گر جاتی نا پاگل۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے گہری سانسیں بھرتے بولا، پلیز حشام، مجھے جانے دے، میرے ماں باپ کی عزت کو مت رولو، وہ کیسے سہن کر پائیں گے کہ لوگوں کی باتیں، مر جائیں گے وہ، میری ایک ہی بہن ہے وہ، اسے کون بہائے گا؟ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ جانا چاہتی ہو؟ وہ غصہ ضبط کرتے بولا اور یکدم پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے پھر، میرے مرنے کے بعد چلی جانا۔ وہ قدم با قدم پیچھے ہوتا اس کے آسان خطا کر گیا۔ وہ اس پہاڑی کی ایج پہ جاتا دونوں باہیں کھولے آنکھیں میچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو ہواؤں کے دوش کے سپرد کرتا، کشف نے آگے بڑھتے اسے کھینچ کے پیچھے گرایا۔ وہ ان بیلنس ہوا تھا۔ اس کے کھینچتے پہ اس کے ساتھ ٹکرایا اور دونوں ہی ایک دوسرے پہ گرتے لڑکتے ہوئے نیچے کی جانب گرنے لگے۔ لڑکتے ہوئے دونوں نے بے تحاشا چوٹیں کھائیں۔ پہاڑی کے ایک طرف بڑے سے پتھر میں ہاتھ ڈالے حشام نے خود کو نیچے گرنے سے بچاتے اس میں ہاتھ رکھتے وہ اٹکا تھا۔ دوسرا ہاتھ کشف کی کمر کی گرد ڈالے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ بری طرح سٹ پٹ آ گئی تھی۔ حشام، ہم گر جائیں گے، اس کے ساتھ چپکی ڈر کی بولی۔ تمہیں نہیں گرنے دوں گا۔ اسے ایک ہی جسم اوپر لاتا خود بھی اوپر آ گیا۔ وہ سہمی ہوئی ان چلتی تیز ہواؤں کو اپنے جسم کے پار محسوس کر رہی تھی۔ حشام، اب تو رات ہونے والی ہے، پلیز واپس چلو، وہ سہمتے ہوئے بولی۔ صرف ایک شرط پہ، وہ اپنے اور اس کے زخموں کو دیکھتا سپاٹ انداز میں بولا۔ کشف نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم سبحان لالا سے شادی نہیں کرو گی، حشام نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ اب کون سی شادی ہونی ہے حشام؟ بارات آ کر واپس جا چکی ہوگی، میرے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل چکا ہوگا، جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا، اب پلیز مجھے جانے دو۔ کشف نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دکھ اور کرب سے حشام کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے ماں باپ کی عزت نہیں رولنے دوں گا، تم سے شادی میں کروں گا۔ حشام اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو کشف نے غصے سے اسے پیچھے کی جانب زور سے دھکا دیا۔ تم کرو گے مجھ سے شادی؟ تم جو اس وقت مجھے دلہن بنی کو وہاں سے کڈنیپ کر کے لے آئے؟ میں نے تمہیں معاف کروں گی اور نہ کبھی ہانیہ کو۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے خود سے کہ میں نے تم سے کبھی محبت کی، کشف نے غصے سے کہتے اپنے آنسو پونچھتے اس پہاڑی سے نیچے کی جانب اترنا شروع کیا۔ اس بار حشام نے اسے نہیں روکا تھا کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ شادی رک چکی تھی، وقت گزر گیا تھا۔ مشکل حالات تھے لیکن ناممکن تو نہ تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے حشام اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اس پہاڑی سے اترتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ کتنے میں حشام نے اسے بازو سے پکڑتے کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ کشف نے غصے سے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے شام کو گھورا۔ شام کے پھیلتے سائے میں تمہیں اس ٹائم یہاں اکیلے جانے دوں گا؟ چلو میرے ساتھ۔ حشام نے اس کے بازوؤں کو سختی سے تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ کشف کے اچانک غائب ہونے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ سبحان اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے مورے جو اس وقت چہرے چھپائے ہوئے تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے
ان کا مقصد صرف اس کا راز فاش کرنا تھا جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ اگر بڑی بہن نہیں تھی تو صحیح چھوٹی تو تھی نا۔ اس خیال پہ سبحان نے اپنی مورے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ان کا اگلا لاہ عمل ڈسکس کیا، تو وہ اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے فوراً غائب ہوئی۔ ان کے جاتے ہی سبحان بھی کچھ دیر بعد باہر نکلا۔ سبھی مہمان اکٹھے تھے، خانوں کی عزت پر بات آئی تھی، لیکن فی الحال سب سبحان خان کی وجہ سے چپ تھے۔ وہ جس قدر غسیلہ اور اپنے فیصلوں کا خود مالک تھا، کوئی بھی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ سبھی اس کے حکم کے منتظر تھے۔ سبحان، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں بیٹا، اپنے فیصلے سے سب کو آگاہ کرو۔ مسز سارہ قیوم نے سبحان کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، انکل مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کشف کے والد عامر خان کی جانب دیکھتے ہوئے سبحان خان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اسے لیے ایک کمرے کی جانب بڑھے۔ ان کے کندھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ 2 بیٹیوں کے باپ ہیں۔ انکل، ایک بیٹی تو آپ کی بھاگ گئی ہے، آنے والے وقت میں دوسری بھی بھاگ جائے گی، تو بہتر نہیں کہ آپ اسے میرے حوالے کر دیں؟ آپ کی عزت بھی بچ جائے گی اور یہ وقت بھی ٹل جائے گا۔ سبحان کی بات پہ ایک پل کو عامر خان ششتر رہ گئے، لیکن انہیں سبحان خان کی بات میں دم نظر آ رہا تھا، اور ایسا ہو بھی سکتا تھا کیونکہ اگر ایک بہن بھاگ سکتی تھی تو دوسری بھی بھاگ سکتی تھی۔ اس لیے بہتر تھا اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی کو بڑی بیٹی کی جگہ نکاح میں دے دیتے۔ ان کے حامی بھرنے پر سب طرف ہلچل سی مچ گئی۔ اڑتی اڑتی خبر اندر بیٹھی ہانیہ تک بھی پہنچ گئی۔ اس کے تو جیسے اعصاب تن گئے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بہن کو بچاتے بچاتے وہ خود اس دلدل میں دھنسنے جا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مورے، میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس پہاڑی شیطان سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ ہانی نے غصے سے اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری بہن تو بھاگ گئی ہے، ہمارے رشتوں کو رول کر اب تمہاری باری ہے، اب تم بھی بھاگ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن ایک احسان کرتے جاؤ، اپنے باپ کو اور مجھے زہر دے دو۔ تم جیسی بیٹیوں سے تو بہتر تھا کہ ہمیں اولاد ہی نہ ہوتی۔ گلبہار بیگم نے ہانیہ کو غصے سے کہا۔ ان کی باتیں سنتی ہانیہ آنکھوں میں آنسو لانے سے روک نہ پائی۔ مورے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے اب پیلار کو منع کر دیں، وہ میری شادی سے مت کرے۔ آپ جانتی ہیں وہ کس قسم کا انسان ہے، سرداری کے نشے میں چور وہ انسان، اس کے غصے کو کون نہیں جانتا۔ مت کرے میرے ساتھ یہ ظلم۔ ہانیہ، یہ تمہارے پیلار کا فیصلہ ہے، اس لیے اسے خاموشی سے مان لو۔ جو کشف نے کیا خدا کا واسطہ ہے تم وہ مت کرنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ گلبہار بیگم نے ہانیہ کو ایموشنلی بلیک کر کے سبحان کے نکاح پر راضی کر ہی لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مسز سارہ قیوم نے حیرت سے سبحان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مما ہانیہ کو نکاح کے لیے باہر لے کر آئے، سبحان نے سرد لہجے میں اپنی ماں سے کہا، لیکن بیٹا آپ کی شادی تو کشف سے، نام مت لیجیے گا اس کا میرے سامنے، اور ویسے بھی کشف ہو یا ہانیہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، نکاح تو آج ہی ہوگا۔ اپنی کہتا ہوا وہاں سے نکلتا ہوا مردان خانے کی جانب بڑھا۔ خدا جانے اس لڑکے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس طرح جھڑکتی زنان خانے کی جانب بڑھی جہاں اس وقت نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ کشف کی جگہ ہانیہ کو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے اور ایک عجیب سی بے بسی۔ ہانیہ عامر خان بنت عامر خان، آپ کا نکاح سبحان قیوم خان ولد قیوم خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہانیہ کا ایک جی چاہا کہ اس نکاح سے انکار کر دیں، اس وحشی سردار کی چنگل میں ایک بار پھنس گئی تو نکلے گی کیسے؟ ہانیہ بیٹا، مولوی صاحب کو جواب دو، گلبہار بیگم نے اس کے کندھے پہ دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ قبول ہے، مردہ دل سے قبول کہتی وہ آنے والے لمحوں کو سوچتی کانپنے لگی۔ اس شخص کی دہشت سے اپنی بہن کشف کو تو بچا لیا پر خود کو نہ بچا پائی۔ مولوی صاحب اب مردان خانے کی جانب بڑھ گئے۔ عامر خان نے ہانیہ کے سر پہ کشف اور شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ دوسری طرف بھی نکاح کی سنت مکمل ہو چکی تھی۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، مبارک ہو۔ عامر خان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اجے ایک بیٹی نے سر جھکایا تو دوسری نے مان بخشا، لیکن ابھی وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کشف کو گھر سے بھگانے والی خود ہانیہ ہی تھی۔ کچھ دیر پہلے آپ ہی کیوں اپنی محبت کی قربانی دے رہی ہیں؟
وہ بھی ایک وحشی درندے صرف سردار کے لیے؟ نہ جانے اس کا کیا مقصد ہے، ہمارے خاندان میں کیوں رشتہ جوڑ رہا ہے؟ آپ اس رشتے کی بھینٹ چڑھ رہی ہیں آپی، آپ یہ نکاح نہیں کریں گی۔ ہانیہ نے کشف کو سمجھایا، جو دلہن بنی بیٹھی اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی۔ آج اس کی ڈولی کے ساتھ اس کی محبت کا جنازہ اٹھنے والا تھا۔ کھڑکی پہ ہونے والی دستک پہ دونوں چونکے۔ کشف نے حیرت سے ہانیہ کو دیکھا، جبکہ ہانیہ نے آگے بڑھتے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ کھڑکی سے حشام خان کو اندر آتا دیکھ کشف کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حشام واقعی اس کے گھر میں اس وقت موجود تھا، جو دکھی اور گسیلی نظروں سے کشف کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کب سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا، اس سے پہلے کہ کوئی اندر آئے آپ اپنی امانت کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ ہانیہ کی باتیں سنتے ہوئے کشف کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ حشام نے آگے بڑھتے ہوئے کشف کی جانب اپنی ہتھیلی بڑھائی۔ کشف دونوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آج میری شادی ہے اور حشام نے اس کی بات پر گہرا سانس خارج کرتے ہوئے ہانیہ کی جانب دیکھا تو وہ عجلت میں ان کی جانب بڑھی۔ آپ کے سارے گلے شکوے یہاں سے جانے کے بعد کر لیجیے گا، بھی پلیز آپ ہی کو یہاں سے لے جائیں ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہانیہ نے حشام کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تو حشام نے کشف کی کلائی تھامے کھڑکی کی جانب قدم بڑھائے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ کشف نے غصے سے اپنی کلائی چھڑائی اور اسی پل حشام نے اپنے پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوئے اسے لوڈ کرتے اپنی کن پٹی پہ رکھا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو پھر یہاں سے تمہاری ڈولی کے ساتھ میرا جنازہ اٹھے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حشام کے دو ٹوک انداز پہ کشف بری طرح گھبرائی۔ میں سے 3 تک گنوں گا، اس کے بعد سب ختم۔ حشام بنا پلک جھپکے سرد نگاہوں سے کشف کی جانب دیکھا۔ خدا کا واسطہ ہے اب دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ جانتی ہو بابا کی عزت ایک۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں دے کے حشام کی جانب دیکھا، وہ کاؤنٹنگ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا کشف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ آپ میری اتنی بڑی آزمائش کریں گے، مجھے نہیں پتا تھا حشام۔ اس کی مزید کوئی بات سنے بنا اسے بے ہوش کرتا اسے لے کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا اور ہانیہ وہاں انہیں زیادہ دیکھتے رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے دروازے کا لاک کھول دیا اور بہت خاموشی سے باقی مہمانوں کے ساتھ جا بیٹھی۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ کشف کے غائب ہونے کی خبر سب طرف پھیل گئی اور پھر وقت گزرتے ہی کشف کی جگہ ہانیہ کو نکاح کے لیے پیش کر دیا گیا۔ بہن کو گڑھے سے گرنے سے بچاتے بچاتے وہ خود اس گڑھے میں گر گئی۔ حشام کے ساتھ وہ اپنے گھر واپس آ رہی تھی اور اس کے ساتھ اب اس کے گھر میں کیا سلوک ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر وہ ہر سزا کے لیے تیار تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے محبت کر کے، اب اس کی سزا بھی بھگتنی تھی۔ حشام نے جیسے ہی خان ہاؤس سے پیچھے ایک گلی میں گاڑی روکی تو کشف نے بہت دل بناتے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے گاڑی کے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا، لیکن اس کی ہمت نہیں بڑھ رہی تھی کہ وہ خان ہاؤس میں قدم رکھ سکے۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیے پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ حشام کو اس کا رونا تکلیف دے رہا تھا، لیکن اس وقت اگر وہ اس سے ہمدردی کرتا تو اس کی نرمی کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی۔ غصے سے وہ خود ہی باہر نکلتے اس نے کشف کو بھی گاڑی سے نیچے اتارا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی، وہ جانتی تھی اگر وہ اپنے باپ کے سامنے گئی تو اس کا باپ اسے گولیوں سے بھون دے گا۔ خان لوگ اپنی عزتوں کی خاطر جان بھی دے دیتے تھے اور جان لے بھی لیتے تھے، لیکن سامنے کھڑا شخص حشام سلطان اس بات کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے گھر کی جانب قدم بڑھانے لگا کہ اسی لمحے ان کی نظر سبحان خان اور اس کے ساتھ رخصت ہوتی گھونگھٹ میں اس لڑکی کی جانب اٹھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ان دونوں کے قدمے وہیں زمین میں پیوست ہوئے، دونوں کی آنکھوں میں بے یقینی سے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا حشام آپ نے دیکھا وہ سردار میری بہن کو رخصت کر کے لے جا رہا ہے۔ وہ ہانیہ ہی تھی، آج اس نے وہی کپڑے پہنے تھے، وہ میری بہن کو لے کے میری جگہ اس نے میری بہن سے نکاح کر لیا، اب وہ میری بہن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے، صرف آپ حشام سلطان، صرف آپ، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے غصے سے چلا رہی تھی۔ دوسری طرف سے سبحان خان کی گاڑی انہی کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ حشام سلطان نے فوراً کشف کا ہاتھ تھاما اور اسے ایک گلی کی جانب لیے چھپ گیا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کی سسکیوں کو گلا گھونٹا۔ گاڑی ان کے پاس سے ہی گزری جس میں سبحان خان اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ اسی لمحے کشف کا دل کیا کہ وہ خود کو مار ڈالے۔ اگلے پل ان کے نکلتے ہی حشام سلطان نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے
بہت ہی احتیاط سے کشف کو واپس اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اب کی بار وہ غصے میں آپ سے تم پر آ گئی۔ شام نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی ریورس لی اور اس کے گھر کی اپوزٹ روڈ پر ڈال دیا، جبکہ وہ صرف روتے ہوئے اپنی بہن کے لیے دکھی ہو رہی تھی۔ ہانیہ کا سوچتے ہوئے اس کا جسم پوری طرح لرزنے لگا اور اس کا لرزنا حشام سلطان سے چھپا ہوا نہ رہ سکا۔ ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی لیکن لب خاموش ہی رہے۔ آج پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا نہیں، اللہ بیٹیاں دے تو ایسی بیٹیاں دے جو اس عزتوں کی محافظ ہو، نہ کہ عزتوں کو پاؤں تلے روند کے چلی جائے۔ عامر خان سر جھکائے بیوی کے ساتھ بیٹھے اپنے دل کا غم ہلکا کر رہے تھے۔ انہوں نے جس دل سے ہانیہ کی رخصتی کی تھی یہ صرف وہی جانتے تھے۔ سبحان کا رشتہ کشف کے لیے آیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں شادی ہو، لیکن جب انہیں یہ کہا گیا کہ رشتہ کشف اور سبحان دونوں کی مرضی سے ہو رہا ہے تو وہ چپ کر گئے اور سردار سبحان کے خلاف نہ جا سکے اور اپنی کشف ان کے حوالے کرنے کا سوچا۔ لیکن اب کشف کے غائب ہونے کے بعد جب سردار سبحان نے ہانیہ کا ہاتھ مانگا تو اس پر وہ بری طرح ٹھٹکے تھے۔ ان کا جی چاہا اسی وقت انکار کر دے پر وہ نہ کر سکے کہ اس وقت انہیں اپنی دونوں بیٹیوں کی حفاظت کرنی تھی۔ ایک تو انہیں چھوڑ کر چلی گئی، دوسری کو وہ خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے، اور صرف سردار سبحان ہی تھا جو اس کی حفاظت کر سکتا تھا۔ مجبوراً انہیں ہانیہ کا نکاح سبحان سے کرنا پڑا، جبکہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ خان حویلی جہاں روشنیوں کی بہار آئی تھی، ہر طرف چراغاں کیا گیا تھا۔ سردار سبحان کی دلہن جو آ رہی تھی حویلی میں، اس پورے گاؤں کی سردارنی، اسے اتنے بڑے گھونگھٹ میں ہانیہ سے چلنا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، جبکہ اسے تھامے 2 سے 3 ملازمائیں چل رہی تھی۔ اس کا جی چاہا اسے کچھ الٹ پلٹ کر رکھتے، لیکن صبر کے گھونٹ بھر کے وہ رہ گئی۔ پہلے وہ خود مصیبت میں پڑ گئی تھی، لیکن اسے یہ خوشی تھی کہ اس کی بہن اس سے دلدلتے دسنے سے بچ گئی۔ کافی رسمیں ہوئی جن میں اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ ہانیہ کی تو کمر ہی اکڑ کے رہ گئی۔ میری سردارنی کی سردار کے کمرے میں لے کے جاؤ۔ اچانک سے مسز سارا کی آواز کانوں میں پڑی تو ہانیہ ایک دم چونک گئی۔ مطلب اب اسے اس دیو کے آگے ڈالے جانا تھا جس نے اسے اب کچا چبانا تھا۔ ہانیہ نے دانت پیسے لیکن خاموشی رہی اور دونوں ملازمائیں اس سردار کی کمرے کی جانب چل پڑی۔ احتیاط سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کو کھانے پینے کا سامان فراہم کرتی باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلا تو مسز سارا قیوم اندر داخل ہوئی۔ ہانیہ خان، سبحان خان کے ساتھ نکاح کا فیصلہ کر کے تم نے خود کو بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ سبحان خان تم سے نہیں کشف سے پیار کرتا تھا اور اسی کے لیے وہ رشتہ اس گھر میں گیا تھا، لیکن کشف بھاگ گئی اور بدلے میں سبحان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا گیا۔ خود کو کبھی سبحان کی بیوی مت سمجھ لینا، تم صرف ایک بدلے میں آئی ہوئی لڑکی ہو اور سبحان کے غصے کا نشانہ بننے والی۔ تم اس نکاح کے لیے سوچ سمجھ کے یہاں کرنی تھی۔ تم ابھی خانوں کو جانتی نہیں شاید، ورنہ اس نکاح کے لیے کبھی راضی نہ ہوتی۔ خیر اب تم نے نکاح کر ہی لیا ہے تو اس کا اثر بھی تم پہ ہی پڑے گا، اور امید کرتی ہوں کہ تمہارے کمرے کی کوئی بات باہر نہیں نکلے، سخت الفاظ میں کہتی ہوئی اپنی شال کو جھٹکا دیتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ 1 منٹ ساسو ماں، گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے ہانیہ خان نے انہیں پکارا۔ ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہانیہ خان بہت پر اعتماد طریقے سے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ آپ مجھے سردار سبحان کے نام سے ڈرا رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میری بہن خود بھاگی ہے؟ نہیں، میں نے ان کو بھگایا ہے اس دلدل سے بچانے کے لیے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے جو لڑکی اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس گھر سے بھگا سکتی ہے، کیا وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی؟ کسی بھول میں مت رہیے گا ساسو ماں کہ آپ ابھی ہانیہ خان کو نہیں جانتی۔ جس دن جان جائیں گی نا اس دن پناہ مانگیں گی۔ وہ 17-18 سال کی لڑکی سارا قیوم خان کو چیلنج کر رہی تھی۔ سردار کی ماں تھی، وہ کیسے برداشت کرتی؟ اپنی حد میں رہو لڑکی، اپنی حد سے مت بڑھو، یہ نہ ہو تمہاری سزا میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ آج کی رات جو سزا میرا بیٹا تمہیں دینے والا ہے نا، تمہارا نازک جسم سہ نہیں پائے گا۔ تو بہتر ہوگا میرے بیٹے کو خوش کرنے کی تیاری کرو، جس نے آ کر تمہارے جسم کو ایسی سزاؤں سے نوازنا ہے کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ سارا قیوم کی بات پہ ہانیہ کا سانس ہلک میں اٹکا تھا۔ صرف ایک ہی ڈر تھا کہ سردار سے خود کو کس طرح بچائے، لیکن سامنا تو کرنا تھا ہر حال میں، اس لیے پھر ڈر کے کرتی، بے خوف ہو کر کرتی، کرنا تو تھا ہی۔ آپ کے سردار سبحان کو ٹکر دینے کے لیے ہانیہ خان یہاں موجود ہے، اس لیے بے فکر ہو کر جائے۔
ہانیہ کی بات پہ مسز سارہ قیوم نے بہمیں چکاتے اسے دیکھا۔ چہرے پہ تنزیہ مسکراہٹ ابھی بھی باقی تھی۔ سبحان خان کا غصہ جانتی نہیں تم؟ اس وقت وہ بہت غصے میں تھے۔ کشف بھاگ گئی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کی سو کالڈ بیوی نے اپنی بہن کو بھگایا ہے، تمہارے ساتھ کتنا برا ہو سکتا ہے سوچو۔ مسز سارہ نے اسے آئینہ دکھاتے چلی گئی۔ ہانیہ کا دل اب سخت دھڑک رہا تھا، ماتھے پہ پسینے کے ننھے بوندیں نمودار ہوئی۔ اس نے اپنا دماغ لڑانا شروع کیا، سب جگہ نگاہ دوڑائی۔ جدید اور خوبصورت اسٹائلش سا کمرہ اس وقت ہانیہ کا منہ چڑھا رہا تھا۔ مجھے سردار سے خود کو بچانا ہوگا، لیکن کیسے؟ ہانیہ نے آگے بڑھتے سب دروازوں کو چیک کرنا شروع کیا تاکہ اس میں سے کچھ ایسا مل جائے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتی۔ اچانک اس کے ہاتھ ایک چیز لگی، اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور گارڈ سے کشف پلیز رونا بند کرو، تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ حشام سلطان کشف کو اپنے فارم ہاؤس لے کے آیا تھا اور جب سے وہ آئی تھی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آپ نے بہت برا کیا حشام، آپ کی وجہ سے ہمارا پورا گھر بکھر گیا، میری بہن اس سفاک درندے کے حوالے کر دی گئی اور آپ، وہ سفاک درندہ، یہ تم جانتی ہو، اس کے باوجود تم خود کو اس کے حوالے کر رہی تھی۔ حشام نے اس دونوں بازو سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، جس طرح تمہیں آج اپنی بہن کی فکر ہو رہی ہے نا، ایسے مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ کشف میری محبت کا تھوڑا سا خیال کر لیتی، لیکن نہیں، تمہیں تو صرف ماں باپ کی عزت کی پرواہ تھی، نہ کسی کی جان چلی جائے تو تمہیں کیا۔ غصے سے جھٹکا دیتے ہوئے چھوڑا کہ وہ صوفے پہ جا گری۔ آج ایک بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہے شام سلطان کے، بیٹیاں سب کچھ کرے لیکن محبت کسی سے نہ کرے۔ تم اب یہیں رہو گی، اوپر سائڈ پہ کمرہ ہے، وہاں جا کے چینج کرنا ہے تو کر لو، صبح ہوتے ہی تمہارا اور میرا نکاح ہوگا، اس بار میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ حشام سلطان کی بات پہ کشف کا جی چاہا اس کا منہ نوچ لے، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ ابھی بھی اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کبھی نہیں حشام سلطان، میں مر جاؤں گی لیکن تم سے نکاح کبھی بھی نہیں کروں گی، جو میرے ساتھ تم نے کیا اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ کشف غصے سے اٹھتی ہوئی چیلنجنگ انداز میں بولتی، اب سخت لہجے میں کہتی، انگلیاں اٹھا گئی۔ اس کا یہ انگلیاں اٹھا کے حشام کی طرف وارن کرنا حشام سلطان کے اندر انگارے سے بھر گیا۔ اس کی وہی انگلی پکڑ کر مروڑتے ہوئے کمر کی جانب اس کے بازو لے جاتے جھٹکے سے اسے خود کے قریب کیا۔ تکلیف سے کشف کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کشف، مجھے مجبور مت کرو کہ میرے اندر کا شیطان جاگ جائے، بہت پیار محبت سے پیش آ رہا ہوں تو ایسے ہی رہنے دو، کیونکہ میرا دوسرا روپ تم سہن نہیں کر پاؤ گی، اور آئندہ حشام سلطان پہ انگلی اٹھانے کی بھول مت کرنا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہوتے۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ پیچھے ہٹی۔ کشف کی انگلی ہر درجے لال ہو چکی تھی، تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو متواتر بہتے چلے جا رہے تھے۔ حشام نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اشتعال پر کنٹرول پانے کی صحیح کی۔ کشف مسلسل اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، جو اس کے لیے سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہو چکی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامنے کی کوشش کی تو کشف نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے پیچھے کر لیا اور حشام کی جانب سے رخ پھیر لیا۔ حشام اپنی مٹھیاں سختی سے بیچے وہاں سے باہر نکل گیا۔ سردار سبحان جیسے ہی اندر داخل ہوا تو ہانیہ خان کو مرر کے قریب کھڑے پایا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، ہاتھ اس نے پیچھے کی جانب باندھے ہوئے تھے۔ سردار سبحان کی کاٹ دار نظروں نے پل میں اس کے سر سے پاؤں تک تفصیلی جائزہ لیا۔ دروازے کو لاک کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، وہیں رک جائے سردار، میرے قریب مت آنا۔ ہانیہ خان نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیتے ہوئے سردار خان کو چھوٹی سی دھمکی دی، لیکن سامنے سردار سبحان تھا جو نہ کسی سے ڈرتا تھا نہ جھکتا تھا۔ سامنے گھنی لڑکی سے اسے پورے 12 سال چھوٹی تھی اور اس کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس کے دھمکانے پر سردار سبحان نے ایک آئی برو جھکاتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کمرے میں آنے سے پہلے جو باتیں اس کو بتائی گئی تھی، اس کے بعد وہ ہانیہ خان سے کسی بھی قسم کی رعایت برتنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن یہاں اس کے انداز ہی نرالے تھے۔ تم سردار سبحان کو دھمکا رہی ہو؟ سردار سبحان نے اس کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے سردار لہجے میں کہا۔ بالکل نہیں سبحان خان، آپ کو دھمکا نہیں رہی، سچ میں وارن کر رہی ہوں، میرے قریب مت آئیے گا ورنہ جان سے جائیں گے۔ اچھا تو ہانیہ خان، آج ہماری سہاگ رات میں اپنے دولہے کو موت کی سزا دینے والی ہو؟ کیسے؟ میری سانسیں چرا کے یا میری شدت سہ کے؟ سرد اور غصیلے لہجے میں کہتے سبحان خان نے بے باکی سے اس کی جانب پیش قدمی کی۔
ہانیہ خان پیچھے ہوتے ہوتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ 2 انچ کے فاصلے پہ سبحان نے اپنے قدم روک لیے۔ وہ کم سن دوشیزہ انتہائی خوبصورت تھی۔ دیکھا تو اس نے کشف کو بھی نہیں تھا، لیکن سامنے کھڑے لڑکی حسن میں بے مثال تھی۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے اس کی سانسوں کی ارتعاش کو محسوس کرتے وہ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا، اور یہیں پہ ہانیہ خان نے ہاتھ میں پکڑے تیز دھار چاقو سے اس پہ وار کیا، لیکن وار خالی گیا، کیونکہ سردار سبحان پہلے ہی سے تیار تھا۔ اس کے پہلو میں مارنے والی تھی، لیکن سردار نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا تیز دھار چاقو نیچے گرا۔ ہانیہ کی نیلی آنکھوں میں خوف کی لہر لہرائی۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کے اندر کے شیطان کو جگا دیا۔ اب نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ ہانیہ خان کو کلائی سے تو دبوچے وہ بستر پہ لاتے زور سے پٹک گیا۔ بیڈ پہ ایک پاؤں ٹکاتے وہ اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بہن کو اس کے یار کے ساتھ بھگا کے تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں بخش دوں گا؟ سردار سبحان کے واشکاف الفاظ پر ہانیہ خان کا سانس حلق میں اٹکا۔ مطلب مسز سارہ قیوم نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا، تب ڈرنے کی بات ہی نہیں تھی۔ اب یا تو مرنا تھا یا مار دینا تھا۔ ہاں، میں نے بھگایا اس کو کیونکہ آپ اس کی محبت کے بیچ میں آ رہے تھے۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور آپ اس سے اس کی محبت چھیننا چاہتے تھے، اس لیے میں نے ان کو ملوا دیا۔ بہت خوب، تم جانتی ہو تم سے نکاح کیوں کیا میں نے؟ اس کی سزا دینے کے لیے۔ تم نے سردار سبحان کی ہونے والی بیوی کو بھگایا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا، پورے گاؤں میں بے عزت کر دیا۔ اب سردار سبحان تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جانتی ہو تم کیسے ایک سردار عورت سے بدلہ لیتا ہے؟ وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ ہاں جانتی ہوں کیسے لیتے ہیں، خاندان سے ہی تعلق ہے میرا، اور آج آپ بدلہ لیں گے مجھے تکلیف پہنچا کے، میرے جسم کو نوچ نوچ کر، مجھے درد دیکھ کے، میری روح تک کو زخمی کر کے۔ ہانیہ غصے سے کھڑے ہوتے اس کے مقابل آتی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے کھڑی ہوئی، لیکن آنسوؤں کو گرنے نہ دیا بلکہ جھپکنے نہ دی۔ وہ لڑکی مضبوط بنی کھڑی سبحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سب کہہ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی پل اپنے سر سے کامدار آنچل اتار کے دور پھینکا۔ ایک پل کو بالوں میں کھینچ پڑتے ہوئے اس کی سسکی نکلی، لیکن وہ برداشت کر گئی۔ سردار سبحان یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے لمحے اپنا سارا زیور نوچ نوچ کے اتارتے اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ اب اس کا ہاتھ اپنے بلاؤز کی ڈوریوں پہ تھا۔ بلاؤز کی ڈوریوں کو کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے تھے، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ڈگمگائی۔ بلاؤز کی ڈوریاں کھلی تو وہ کندھوں سے سرکتے ہوئے نیچے کی جانب گرنے لگے۔ ہانیہ نے آنکھیں میچے اپنے بدن سے بلاؤز کو اتار پھینکا۔ سردار سبحان اس کے سمل کو دیکھتا اپنے لبوں کا ایک کونا دانتوں کے نیچے دبا گیا۔ اگلے پل اس نے اپنے لہنگے کی زپ کو ہاتھ بڑھاتے بند آنکھوں سے کھولتے نیچے سرکایا تو وہ بھی گہرے سانس بھرتی۔ وہ سردار سبحان کو اکسا رہی تھی، اس کے جواں جذبات کو ابھارتی، اسے اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہتے جا رہے تھے۔ سردار سبحان نے اسے زور سے بیڈ پہ دھکا دیا کہ اگلے ہی پل ہانیہ کی آنکھیں کھل گئی۔ اپنے بالکل سامنے سبحان خان کو اپنی کلائی سے گھڑی اتارتے دیکھ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ قمیض دور اتار کے پھینکتے دیکھا تو ہانیہ کے جسم سے جیسے روح پرواز کر گئی۔ وہ اپنا سانس روکے سبحان کی مضبوط باڈی کو دیکھتی پیچھے کی طرف سرکی، لیکن سردار سبحان نے اس کی ٹانگوں کو کھینچ کے اس کی اس کوشش کو ناکام کر دیا۔ اس کا سر تکیے پہ گرا، اس نے سراسیمی نظروں سے سردار سبحان کو دیکھا جو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، سردار سبحان کی بیوی بننے کے قابل تم ہی تھی، بے باک بھی ہو نڈر بھی ہو۔ I like your style when you remove your dress۔ اس کے اوپر جھکتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی، بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، لیکن اب کی بار سانسوں نے گہرا ارتعاش برپا کیا۔ اس کی دھڑکنوں کا تال میل اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ سردار سبحان اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں لیتا اس پہ گھٹا بن کے چھایا۔ اس کی شدتوں کو سہنا ہانیہ کے بس کی بات تو نہ تھی، وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کی جسامت اور طاقت کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بری طرح رو دی۔ سبحان نے سر اٹھاتے اس کو سختی سے گھورا۔ خود کو انڈریس کرتے تم نے خود اس سردار کو بہکایا، ابھی آنسو کیوں؟ وہ اس کے آنسوؤں کو پہنچتا نرم لہجے میں پوچھتا، بالکل الگ سا انسان لگا مجھے ڈر۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ ابھی تو ذرا سی سختی بھی نہیں کیا اور تمہارا یہ حال ہے، اور چلی تھی سردار کی تسخیر کرنے خود کو مجھے پیش کر کے۔ سبحان کی بات پہ اسے سینے پہ ہاتھ مارتی پھر سے اس کے جذبات کو جگا رہی تھی۔
سردار سبحان نے اس کے ہاتھوں کے اطراف میں لگاتے، اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے اسے خود میں گم کرنا چاہا، اور اس کی سسکیوں کی گونج میں اس کا رونا بھی شامل تھا۔ صبح ہوتے ہی حشام نے اپنا کہا سچ کر دکھایا اور فوراً نکاح کی سنت پوری کرتے وہ کشف کو اپنے کمرے میں لایا، جو بالکل چپ تھی، جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حشام نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ کشف، میری طرف دیکھو، میری محبت کو تم یوں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ میری محبت ہی ہے کہ تم سے آج میں نے نکاح کیا اور تمہیں اپنی آخری سانس تک پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا۔ وہ جذبات کے عالم میں کہتا اس کے لبوں پہ جھکا۔ یہ پہلا لمس تھا جو اسے حشام خان سے ملا تھا، لیکن کشف نے اس کا بالکل ساتھ نہ دیا، کوئی رسپانس نہ دیا۔ حشام نے غصے سے پیچھے ہوتے اپنا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ کیا چاہتی ہو تم، بتا دو مجھے۔ وہ غصے سے پھنکارا کہ ایک پل کو کشف سہم سی گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کا ڈر ختم تھا۔ میں کیا چاہتی ہوں کیا نہیں، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے اس سے نکاح کر لیا، مجھے پا لیا، حاصل کر لیا، جو کرنا ہے کریں، لیکن یاد رکھیں آپ نے نکاح ایک جیتی جاگتی لڑکی کے ساتھ نہیں بلکہ ایک مردہ لڑکی کے ساتھ کیا، جس کے اندر کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ دل رہا نہ ہی محبت، صرف ایک جسم بچا ہے، چاہے تو لے لے۔ اس کے سخت الفاظ پر حشام کرنٹ کھاتا پیچھے ہٹا۔ تمہیں لگتا ہے تم سے نکاح میں نے تمہارے جسم کو پانے کے لیے کیا تھا؟ بہت صحیح سوچا، میری محبت کا یہ انجام ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں کبھی نہیں چھوؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے سرد لہجے میں کہتے آگے بڑھا۔ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ وہ تڑاک کے بولی۔ جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ تمہیں دکھ ہے نا کہ تم سردار سبحان کے نکاح میں نہیں گئی، اس کی حویلی میں نہ جا سکی، سردارنی نہیں بن سکی۔ اب تمہیں وہیں لے کے جاتا ہوں تاکہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ ہر لفظ کو دبا دبا کے بولتا، پھر سے آگے بڑھتا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیا بول رہے ہو؟ وہ لوگ مار ڈالیں گے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اس کے پیچھے جاتی اس کو بازو سے تھامے اپنی جانب موڑ گئی۔ حشام سلطان بہت آرام سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑا گیا۔ اچھا، ایک ساتھ جی تو نہیں سکتے، مر جائیں گے۔ تمہیں موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ تم اپنی بہن کو نہیں بچانا چاہتی اس درندے سے؟ حشام سلطان کی باتیں کشف کے اوپر سے گزری۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ چلو میرے ساتھ، بنا کسی سوال کے۔ اب کی بار اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ صبح کا سورج خان حویلی کے لیے بہت بڑی نوید لا رہا تھا۔ اپنے پہلو میں سوئی اس چھوٹی موٹی سی لڑکی کو دیکھ سردار سبحان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اس کی شرٹ پہنے اس کے پہلو میں بے خبر سو رہی تھی۔ رات کو بڑے بڑے دعوے کرنے والی وہ چھوٹی سی لڑکی سردار سبحان کی ذرا سی شدت پہ نڈھال ہو گئی تھی۔ آنکھیں میچے رات کے لمحوں کو یاد کرتے سبحان کے چہرے پہ بار بار بہت خوبصورت مسکان سج رہی تھی۔ پہلو میں لیٹی اس حسین دوشیزہ کو ایک رات میں اسیر ہوا۔ اس حسین دوشیزہ نے اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے سردار سبحان کو سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اس کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اس وقت وہ ہانیہ کے حسن کے آگے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، زر، زن اور زمین انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اگر سردار سبحان سے پوچھا جاتا، وہ تینوں چیزوں میں زن کا نام سب سے پہلے رکھتا۔ ہانیہ کا رخ دوسری جانب تھا اور وہ گہری نیند میں تھی، پر سبحان کا دل ایک بار پھر سے اس کی طلب میں مچل اٹھا۔ اس کی گردن پہ اپنی سانسوں کی تپش چھوڑتا، آنکھیں بند کیے، اس کی خوشبو کو محسوس کرتا، شدت سے اس کے اوپر ایک بار پھر سے چھانے لگا۔ نیند میں کسی کا لمس محسوس کرتے ہانیہ کسمسا کے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن دھیرے دھیرے سبحان کی گرفت پھر سے سخت ہونے لگی۔ ڈر کے مارے بے اختیار آنکھیں کھولے اس دیو ہیکل کو دیکھتی ہانیہ سخت گھبرا گئی۔ رات بھر وہ اس کو سہتی رہی، کیا اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایک بار وہ پھر سے اپنی شدتوں کے ساتھ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی حالت مرنے والی ہو رہی تھی۔ پلیز رک جائے خان، اسے اپنی گردن میں منہ چھپائے دیکھتی بے اختیار بولی۔ کیا ہوا ہے؟ بس اتنی سی ہمت تھی، ایک رات میں تمہارا ہی حال ہے؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، ہر رات تمہیں یہ اذیت سہنی پڑے گی، عادت ڈال لو۔ وہ سرد لہجے میں کہتا اس کے گال پہ اپنے دانتوں سے کاٹ گیا۔ نہیں پلیز، نہیں ہے ہمت مجھ میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا، مجھ میں بالکل۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو سبحان کو بہت برے لگے۔ اسے تو اس لڑکی کا نڈر انداز بھایا تھا اور اب وہ رو رہی تھی، اس کی قربت کے ڈر سے وہ رو رہی تھی۔ وہ پیچھے ہوتے تکیے پہ سر رکھتا لیٹا اور ہانیہ کو کھینچ کے اپنے اوپر گرایا، پھر سے سہم گئی۔ تمہارا یہ کومل سا جسم اور تمہاری اس
قربت نے سردار سبحان کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، اب تم چاہ کے بھی سردار سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتی۔ سبحان نے اس کے لبوں پہ ایک بار پھر سے شدت ڈالی تو اسے سک اٹھی، لیکن دھیرے دھیرے اس کی گرفت پہ نرم لمس محسوس کرتی ہانیہ حیران ہوئی۔ وہ بہت پیار اور نرمی سے اسے خود میں سما رہا تھا۔ ایک لمحے کو ہانیہ بھی اس کے لمس میں پگھلی۔ اس کے لمس میں عزت احترام بھی تھا، اور جس نے ہانیہ کو سب کچھ بلوا دیا۔ ہاشم رک جائیں پلیز، نہیں جائیں گے ہم وہاں، وہ ظالم سردار کچھ بھی کر دے گا۔ ہاشم آپ سن رہے ہیں نا؟ کشف نے زور سے پکارا۔ تمہارا مسئلہ نہیں کشف، تمہیں لگتا ہے وہ سردار سبحان مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جبکہ میری طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تم مجھے ابھی اچھے سے جانتی نہیں ہو کہ میں ہوں کون۔ رخ پھیرتا کشف کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ کشف خاموشی سے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی کہ اب کی بار حشام اس کا ہاتھ سختی سے تھامے اپنے ساتھ لیے فارم ہاؤس سے باہر نکلا۔ کشف کو اس کی کالی گہری آنکھوں سے سخت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کے حشام سلطان کی جانب دیکھا جو بالکل سپاٹ انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اب اس کا رخ خان حویلی کی جانب تھا، جہاں پہنچتے ہی سب رازوں پہ پردہ اٹھنا تھا۔ سردار سبحان نکسک سا تیار ہوتا نیچے اتر رہا تھا۔ مسز سارا قیوم نے ایک گہری نگاہ بیٹے کو دیکھا، اس کے انداز ہی بدلے بدلے تھے۔ آؤ سبحان، ناشتہ کرو، وہ بہت محبت سے بولی، اور وہ بہت خاموشی سے ان کے ساتھ ایک چیئر گھسیٹتے ہوئے بیٹھا۔ دلہن نہیں آئی؟ ان کے اگلے سوال پہ سبحان نے سر اٹھاتے نے دیکھا کہ اسی پر سیڑھیاں اترتی ہانیہ نیچے آتی دکھائی دی۔ اس کے جسم پہ مہنگا لباس اور سردار سبحان کی مردانہ شال اور اس کا کھلتا روپ دیکھ مسز سارا قیوم ایک پل کو دنگ رہ گئی۔ اس کا یہ انداز و اتوار رات کو تو نہ تھا۔ حیرت سے وہ اسے اپنے پاس آتے دیکھتی رہ گئی۔ السلام علیکم ساسو ماں، کیسی ہیں؟ ہانیہ کا چہکتا انداز سارا قیوم کو بری طرح چکا گیا۔ ایک کٹیلی نگاہ بیٹے پر ڈالی جو بہت رغبت سے ناشتے کرنے میں مصروف تھا۔ رات کو جو باتیں ان کی اور سبحان کے بیچ ہوئی، اس کے بعد تو اس لڑکی کو سر اٹھا کے کیا نظر اٹھا کے بھی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کہاں وہ مسز سارا قیوم کی آنکھوں میں گھس رہی تھی، اور وقت ہوتا وہ اسے کھری کھری سنا دیتی، لیکن سبحان کے سامنے وہ فی الحال خود پہ کنٹرول کر گئی، جبکہ ان کے انداز ہی اندر مچلانا ہانیہ کو خوب انجوائے کیا۔ ارے سردار جی، آپ نے تو چائے لی ہی نہیں، ایک منٹ میں سرو کرتی ہوں۔ ہانیہ نے بہت ادا سے مسکرا کے سبحان کے آگے چائے کا کپ رکھا۔ سبحان نے سر اٹھا کے بہت گہری نظروں سے اس پٹاخہ کو دیکھا جو کمرے میں تو اس کی شدتوں کے آگے روئی جا رہی تھی، لیکن اب کتنے اعتماد سے اس کے سامنے چائے رکھے مسکراتی ذرا سی اس کی طرف جھکی تھی۔ چینی کتنی لیں گے؟ سردارنی اتنی ہی خدمت کرو جتنی بعد میں مجھ سے سہن کر سکو، ورنہ جب میری خدمت کی باری آنی تو تمہاری آنکھوں کے آنسو نہیں تھمنے۔ اس کے دھیمے لہجے میں کہیں ذو معنی باتوں پہ ہانیہ کے چہرے کا رنگ یکرنگ بدلا، پر اگلے ہی لمحے پھر سے مسکان چھا گئی۔ یہ منظر دیکھتے مسز سارا قیوم غصے میں ٹیبل سے اٹھ کے چلی گئی، جس کا ان دونوں نے بالکل کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں سردار جی، میری ہمت کو آپ انڈرسٹیمیٹ نہ کیجیے، وہ بھی چیلنجنگ انداز میں بولی۔ اسی لمحے سبحان اپنی جگہ سے اٹھا کہ اس کے ہونٹ اچانک سے ہانیہ کے لبوں سے مس ہوئے۔ اس کی روح تک کو کانپ گئی۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا چیئر چھوڑتا آگے بڑھا کہ ملازم نے باہر دروازے پہ دستک دی۔ انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سردار جی، باہر حشام سلطان آئے ہیں۔ ملازم کی آواز ہانیہ کے کانوں سے بھی ٹکرائی تھی۔ اس نے دہل کے پلٹ کے پیچھے دیکھا۔ سبحان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہانیہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے قدم باہر بڑھاتا اپنے سامنے ہانیہ کو دیکھتے ٹھٹک کے رکا۔ آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے، انہیں جانے دیں پلیز۔ ہانیہ کی باتیں سردار سبحان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تمہارا حشام سلطان سے کیا تعلق ہے؟ سبحان کو اتنا بتایا گیا تھا کہ کشف اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن وہ حشام ہے یہ نہیں بتایا گیا تھا۔ اس کی گھراٹ پہ ہانیہ کا سانس حلق میں اٹکا۔ آپ بس میری بات سنیں، آپ حشام؟ ہانیہ سبحان خان، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سبحان نے اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ تمہاری زبان پر کسی غیر مرد کا نام بھی نہ آئے، جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ جتنے غصے سے دبا دبا چلایا تھا، ہانیہ کا سانس رک گیا۔ وہ کس قدر غصیلے اور جنونی تھا۔ رات کو اس کی شدتوں سے ہانیہ کو اچھا خاصا باور ہو گیا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کے ہونے والی بیوی کشف اسے حشام کے ساتھ بھاگی تھی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ بائی مردان خانے کی جانب بڑھا تھا کہ حشام سلطان دروازے پہ دستک دیتا ایک نسوانی وجود کے ساتھ زنان خانے میں داخل ہوا۔ ہانیہ کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ حشام کشف کو لیے خان حویلی آیا تھا، اتنی بڑی غلطی وہ کیسے کر سکتا تھا؟
ہانیہ کو اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا دوبھر ہو گیا۔ وہ لڑکھڑا کے پاس کھڑے سردار سبحان کے بازو تھامے ہی سہارا لیا۔ سردار سبحان نے رخ پلٹ کر ہانیہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، پر سردار سبحان اس قدر مطمئن انداز میں کھڑا تھا جس سے سامنے کھڑے دو وجودوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ سردار سبحان کا لہجہ انتہائی سرد تھا جبکہ کشف اتنا ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حشام سردار سبحان کے نزدیک ہوا۔ اتنی دیر میں مسز سارہ قیوم بھی نیچے آتی دکھائی دی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ان کا رعب دبدبا دیکھتے وہ دونوں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگی۔ آپ کس کی اجازت سے دو بھائیوں کے بیچ میں بول رہی ہیں؟ سبحان نے سرد لہجے میں ان سے پوچھا تو اسی لمحے کشف اور ہانیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بھائی؟ کشف نے حشام کی جانب دیکھا۔ اس کو تم بھائی کہتے ہو جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، دوسری عورت کا بیٹا ہے؟ ابھی کہ ابھی نکلو اس سے یہاں سے، وہ دبے دبے غصے سے چلایا جبکہ سبحان نے لب بیچے انہیں دیکھا۔ وہ بھائی سوتیلا ہے لیکن آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے میرا استعمال کیوں کیا؟ سبحان نے سخت لہجے میں ان کی جانب مڑتے ہوئے کہا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا جب حقیقت کھلے گی تو تب کیا ہوگا؟ سبحان کے لہجے میں درد و اذیت رقم تھی۔ حشام سلطان بھی دکھی نظروں سے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے سب کو اچھا خاصا گھما کے رکھ دیا تھا۔ سبحان یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بیٹا، ایک تم ہی تو ہو میری لائف کے محور، میرے جینے کی وجہ، مجھ پہ کیسے شک کر سکتے ہو تم؟ وہ سے ایموشنلی بولتی پھر سے تکلیف سے دوچار کر گئی۔ یہی دکھ ہے مجھے لگا آپ میری سگی ماں ہیں، میری مورے، اور میں آپ کے لیے سب سے اہم ہوں، لیکن آنکھیں کھل چکی ہیں میری۔ مما آپ صرف ایک دھوکے باز، اپنے بدلے کی خاطر آپ نے نہ صرف حشام کا استعمال کیا، مجھے بھی اس چکرویوں میں الجھا دیا۔ ماضی کی حقیقت، سارہ کی شادی قیوم خان سے طے پائی تھی لیکن قیوم خان کو سارہ کی چچا کی بیٹی نور پسند تھی، اور پھر بہت تگ و دو کے بعد سارہ کی جگہ نور نے لے لی۔ شادی ہوئی لیکن اولاد کی نعمت سے اللہ نے نور کو محروم ہی رکھا۔ دوسری طرف سارہ کی جہاں شادی ہوئی وہاں زیادہ وقت بس نہ پائی اور طلاق لے کے وہ واپس آ گئی۔ اس کا دھیان پھر سے قیوم پہ جا ٹھہرا۔ قیوم صاحب کو بھی نور میں اب دلچسپی کم ہونے لگی۔ سارہ نے اپنے حسن کے جلوے قیوم صاحب کو ایسا الجھایا کہ وہ اس سے نکاح کرتے خان حویلی لے آیا۔ نور پہ تو یہ سب پہاڑ بن کے ٹوٹا پر وہ صبر کر گئی۔ سارہ نے آتے ہی پورے خان حویلی میں اپنی اجارہ داری ڈال دی۔ قیوم خان بھی ان کی گن گانے لگے اور اپنے کمرے میں سارہ خان کو ہی سارا حق دے دیا، اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو نور کا تو وہاں وجود ہی بیکار ہو گیا۔ سارہ خان نے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام سبحان خان رکھا گیا۔ سبحان خان قیوم خان کا پہلا بیٹا اور ان کا وارث۔ ایک سال گزرا کہ قیوم خان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ سارہ اور نور دونوں ہی بے خبر پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ ایک ساتھ دونوں عدت میں بیٹھی تھی اور تب نور کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ سارہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے نور کو مروانے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہی۔ اللہ نے نور کو بھی ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے باپ کے نانا نام کی کنیت سے رکھا۔ ان کے باپ کا نام حشام سلطان تھا۔ نور کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی اس لیے اپنے بیٹے کو اپنے باپ کا نام دیا۔ وقت تھوڑا اور آگے سرکا۔ سبحان 6 سال کا ہوا تو حشام سلطان 5 سال کا۔ دونوں کے بیچ انتہا کی محبت تھی لیکن سارہ نے ان کو الگ کر دیا۔ سبحان کو پڑھنے کے لیے بورڈنگ بھیج دیا اور خود نور اور اس کے بچے کی زندگی کو اجیرن کر دیا۔ لیکن نور ہمت نہ ہاری، پر جیسے ہی نور کو یہ پتہ چلا کہ سارہ ان کے بچے کو جان سے مار دینا چاہتی ہے تو وہ مجبوراً اپنے بچے کی جان کی خاطر حویلی چھوڑنی پڑی۔ حشام 8 سال کا ہو چکا تھا، وہ اپنے بیٹے کو لیے حویلی چھوڑ گئی کہ اچانک ہی راتوں رات غائب ہو گئی۔ 18 سال گزر جانے کے بعد جب وہ منظر عام پہ آیا لیکن سارہ نہیں جانتی تھی کہ اتنا عرصہ وہ کہاں رہا۔ دونوں نے اپنے اپنے بیٹوں کی مضبوط اور طاقتور بنایا۔ مسز سارہ قیوم نے سبحان کا برین واش کرتے اسے حشام کے خلاف استعمال کیا لیکن حشام کی پرورش کرنے والی نور تھی۔ ماں باپ کے اور شوہر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا در ٹھکانہ ان کی کزن کا گھر تھا۔ ان کی کزن نے ان کی بھرپور مدد کی، ان کو چھت دی، انہیں چھپا کے رکھا۔ جب نور کو پتہ چلا کہ سارہ دل کی کدورتی کی بچوں میں انڈیلنے لگی ہے تو انہوں نے سبحان سے ملنے کا فیصلہ کیا، اسے ساری حقیقت بتا دی۔ وہ یقین ہی نہ کر پایا، پر اس نے پھر بھی اپنی ماں کی آزمائش کی اور وہ واقعی جھوٹی نکلی، اور تب ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا۔ سارہ نے بدلے کی بہن گل بہار کو بھی بنایا، وہی گل بہار جو نور کی سگی بہن تھی، اور انہوں نے نور کو سبق سکھانے کے لیے گل بہار کو نشانہ بنایا۔
اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ گلبہار کے شوہر عامر خان کو ہراساں کرنے لگی، فائرنگ کروائی تاکہ وہ ڈر جائے اور نور کا بدلہ گلبہار اور اس کے خاندان سے لینے لگے۔ سبحان کا دل میں بہت ساری باتیں ڈال دی، پر وہ ماں کے کہنے پہ کشف کا رشتہ لے گیا۔ لیکن کشف کا رشتہ نور بانو اپنے حشام کے لیے مانگ چکی تھی، پر گلبہار نے سارا قیوم کی دھمکیوں میں آ کے کشف کا رشتہ ختم کر کے سبحان کو دے دیا۔ اس کے لیے نور نے ہی گلبہار سے کہا تھا کہ حشام کو بولو کہ کشف کو لے کے بھاگے۔ ہانیہ کو لگا کہ اس کی پلاننگ ہے، لیکن یہ ساری پلاننگ نور نے کی تھی حشام اور سبحان کے ساتھ مل کر، تاکہ سارا کو سبق سکھا سکے۔ سارا کو لگا ساری سازش اس کی رچی ہوئی ہے اور وہ ان سب کو اپنے چال میں الجھا رہی ہے، جبکہ سبحان نے نور کے ساتھ مل کے کشف کی جگہ ہانیہ کو مانگ لیا۔ سبحان جانتا تھا حشام اور کشف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے بیچ سے خاموشی سے وہ ہٹ گیا، ہانیہ کو بہا کے لیا گیا۔ اب سارا کو لگا کہ ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے، ایک طرف کشف بھاگ گئی، اس کا بدلہ سبحان ہانیہ سے لے گا، اور دوسری طرف سے کشف جب پکڑی جائے گی تو اسے بھی سزا ملے گی، وہ سارے دشمن کو سارے خانے چت کر دے گی۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے پچھتاوے جال میں وہ خود ہی پھنس جائے گی۔ کیسی نفرت ہے آپ کی مما، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کون سا بدلہ لینا ہے آپ نے نور مورے سے؟ ان کی جگہ آپ نے لے لی، ان کو اس حویلی سے نکال دیا۔ اس سب کے بعد بھی آپ کو سکون نہ آیا تو آپ نے ان کو مارنے کی پلاننگ کی۔ جب وہاں بھی کامیاب نہ ہوئی تو ان کی بہن اور اس کے خاندان کو نشانہ بنایا، سبھی کو مار دیا۔ اب شاید تب آپ کے گناہ گار دل کو سکون آ جائے۔ سبحان کی بات پہ سارا نے نم آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا۔ حسد اور بدلے کی آگ میں وہ واقعی اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ بیٹے کو بھی بھول گئی تھی۔ سبحان میرے بیٹے نہیں ہو، میں آپ کا بیٹا۔ سبحان نے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ میری ماں اتنی بے رحم اور ظالم نہیں ہو سکتی۔ کئی دفعہ مجھے لگا اب آپ کو روک لوں، اب آپ کو کچھ غلط نہ کرنے دوں، لیکن میں چپ ہو گیا۔ میں آپ کی آخری حد دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کس حد تک جا سکتی ہیں، اور آپ تو۔ سبحان نے دکھی ہوتے رخ پھیرا۔ اسی لمحے نور بیگم اپنی بہن گلبہار اور ان کے شوہر عامر خان کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ مورے، ہانیہ بے اختیار آگے بڑھتے گلبہار کے گلے لگی۔ کشف بس دیکھے جا رہی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ ماں کے گلے لگی تو ماں نے دھتکار نہ دینا، لیکن گلبہار نے کشف کو لیے اپنی باہیں پھیلائی تو وہ روتے ہوئے ماں کے گلے لگ گئی۔ رو نہیں کشف، حشام نے تم سے نکاح ہماری موجودگی میں کیا تھا۔ اچانک سے نور کی بات پہ کشف نے حیرانگی اور سوالیہ انداز میں اپنی ماں کی جانب دیکھا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نور کی بات کی تصدیق کی۔ ہم باہر موجود تھے حشام کے پاس، عامر خان نے کشف کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے کہا۔ سارا قیوم سب کو ایک قطار میں دیکھتی سسک اٹھی۔ وہ سب دشمن تھے اور آج ان کا اپنا بیٹا بھی دشمنوں کی فہرست میں کھڑا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی ان کا دشمن نہیں تھا، اپنی وہ خود دشمن تھی۔ نور آگے بڑھتے ان کے مقابل آیا۔ اور کتنی گریں گی آپ؟ میرے شوہر کو مجھ سے دور کر دیا، ان پہ اپنا تسلط جما کے اس حویلی میں آ گئی، اس حویلی پہ قبضہ کر لیا، ہمیں نکال دیا، میری بہن اور اس کی بیٹیوں کو استعمال کیا، اور اب بھی آپ کا دل نہیں بھرا تو آپ نے مجھے اور حشام کو مارنے کی ایک کلر ہائر کیا۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے آپ کی سوچ پہ، اور ترس آتا ہے، نور نے سر نفی میں ہلاتے کہا۔ مورے، ابھی بھی وقت ہے، پلیز سنبھل جائیں اور مت کریں اتنی نفرت کہ ایک وقت ایسا آئے کہ آپ کے پاس آپ کا بیٹا بھی نہ رہے۔ سبحان ایسے مت کہو، ماں مر جائے گی تمہارے بنا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گئی۔ مجھ سے نہیں، آپ کو نور مورے سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کی بات پہ سارا قیوم نے نور سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تو انہوں نے دل بڑا کرتے انہیں معاف کر دیا۔ چلو حشام بیٹا، بہو کے لے کے باہر آؤ، ہمیں اب جانا ہے، نور نے سنجیدگی سے کہا۔ نور، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ حویلی جتنی میری ہی اتنی تمہاری بھی ہے، تمہارا پورا حق ہے۔ اب اللہ نے دل پہ لگی مہر ہٹا دی ہے، دل بڑا کر کے معاف کیا ہے تو ایک موقع بھی دے دو اپنی غلطی سدھارنے کا۔ سارا قیوم کے کہنے پہ سبحان نے بھی اس بار ان کی سائیڈ لیتے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ بیٹے کو دیکھتی ان کی بات مان گئی۔ خان حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیوں کا سما چھا گیا۔ سبحان اور ہانیہ کے ولیمے کے ساتھ حشام اور کشف کا ولیمہ رکھا۔ کشف نے گھبراتے ہوئے حشام کی جانب دیکھا جو مسکراتا ہوا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بہت خوبصورت مسکان تھی اس کے چہرے پہ، کہیں بھی ناراضگی کا کوئی شبہ تک نہ تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں آپی؟ چھوڑیں ان دونوں کو، یہ بھائی کو، اتنے گھنے مسینے نکلے ہیں
کہ ذرا بھنک نہیں پڑنے دی. اب آج کی رات ان کو سزا دینی ہے. ہانیہ کی بات پہ کشف نے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا. اس نے کشف کے کان میں کچھ سرگوشی کی جو حشام نے دیکھ لی اور اس وقت زنان خانے میں تھے. آپ کی بیوی میری بیوی کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی تھی. اسے باز کر لے. میں نے تو ابھی سہاگ رات بھی نہیں بنائی اور آپ کی بیوی رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہے. حشام سلطان زبان کو لگام تو بولو مت، وہ تمہاری بھابی ہے. سبحان نے اسے گوری سے نوازا. جی جانتا ہوں، لیکن چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ ہے. آپ کی بیوی میری معصوم بیوی کو بدمعاش بنا دے گی. حشام نے افسوس سے سر ہلایا تو سبحان مسکرا دیا، کیونکہ ہانیہ کے دھماکے تو وہ رات کو سن بھی چکا تھا. کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی بہن تمہیں؟ حشام نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا. اس نے کیا پٹیاں پڑھانی، میں بھی سب سمجھتی ہوں. ماتھے پہ بل ڈالے اترا کے کہا. اچھا تو سہاگ رات کا بھی پتہ ہوگا؟ حشام نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے پوچھا تو شرم و حیا سے اس کی پلکیں عارضی سجدہ ریز ہوئی. سبحان کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں ہاتھ رکھے لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی. وہ دروازہ لاک کرتا اس کی طرف پیش قدمی کر گیا. آج کس انداز سے کپڑے ریموو کرو گی؟ مانی خیزے سے کہتے وہ اپنی قمیض جھٹ سے اتار گیا. اس کا یہ جرحانہ انداز دیکھتے ہانیہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے. وہ جو لڑنے والی تھی اس سے اب راہ فرار ڈھونڈتی باتھ روم کی جانب بھاگی. سبحان نے ایک ہی جوس میں اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے اپنی جانب کھینچا کہ وہ مزاحمت کرتی اس کے باہوں میں سما گئی. ناظرین، آج کا ناول تو یہیں تک. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی رومانٹک بیوٹیفل ناول ہم منتہا چوہان ناولز میں ڈالتے رہیں تو زیادہ کامنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں. پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.